اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، بڑے ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے ہوئے کلمہ شریف پڑھیے، مل کر پڑھیے، لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میں ان بچوں سے گزارش کروں گا کہ جگہ خالی ہے، اگر نیچے بیٹھ جاؤ تو بڑا اچھا لگے گا، ماشاءاللہ محفل میں رونق بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ کام والے ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی آپ بھی آ جاؤ۔ یہ بزم مصطفیٰ ہے مومنو بیٹھو قرینے سے۔ ہمارے علاقے کے بڑے پسندیدہ محترم جناب حافظ تاج الدین صاحب بہت اچھی نظامت فرما رہے ہیں، مگر آپ لوگوں سے رسپانس تھوڑا سا کچھ کم مل پا رہا ہے۔ ابھی دیکھو ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوا ہے، 10 بجے ہیں، 10:15، اور یہ سالانہ پروگرام ہے۔ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں جناب حضرت مولانا قاری محراب صاحب قبلہ، کہ جو بڑی انتھک کو پڑھانے میں محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد سال میں یہ انتظام لنگر کے ساتھ باہر کے علماء اکرام کو بلا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعی ان کی قابل تعریف، اور اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ بہت ہی اہم ان کی یہ کوششیں ہیں جس کی ہم اور آپ، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما استاد الاساتذہ، عالم با عمل، حضرت علامہ و مولانا نظامی عالم صاحب قبلہ، جو قاری صاحب کے استاد ہیں، رونق کے اسٹیج ہیں، اور ہماری اس مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا حافظ خوشوقت صاحب بھی جلوہ افروز ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر حفاظ کرام و علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ میں سبھی حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تمامی حضرات یہاں پر تشریف لائے، اور جناب محترم مولانا شاکر صاحب جو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں دین کا، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، وہ بھی دین کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ تھوڑا بیدار ہیں؟ کچھ تھوڑا بہت کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ موسم بھی بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے، ٹھنڈک تو ہے مگر بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے۔ آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ، دل لگا کر سنیں گے تو بہت ثواب ملے گا۔ یہ بزم مصطفیٰ ہے مومنو بیٹھو قرینے سے۔ بے شک، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ کہہ دیجئے، کہنا پڑے گا آپ کو سبحان اللہ ہے، کیونکہ بریلی شریف کے بہت بڑے مقرر حضرت علامہ مولانا سید کفیل ہاشمی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کی بھی تقریر آپ کو سماعت فرمانی ہے، ان کے لیے اپنے آپ کو بیدار رکھنا پڑے گا۔ یہ بزم مصطفیٰ ہے مومنو بیٹھو قرینے سے، میرا ایمان ہے سرکار آئیں گے مدینے سے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ بزم مصطفیٰ ہے مومنو بیٹھو قرینے سے، میرا ایمان ہے سرکار آئیں گے مدینے سے، اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں
کہ مجلس مصطفیٰ، محفل مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور وہ حضرات جو اس ککریائی کی سرزمین پر اپنے اپنے گھروں میں آرام فرما رہے ہیں، میں ان سے بھی بڑی مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ سال میں ایک مرتبہ یہ پروگرام ہوتا ہے، آپ کی بستی کا گھر ہے، اگر آپ سننے کے لیے نہیں آئیں گے تو کون سننے کے لیے آئے گا؟ اللہ اس کے رسول کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، سال میں ایک بار آپ اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے اپنے گھر سے جلسگاہ میں نہیں آ پا رہے ہیں قدم دور پر، اور اللہ نہ کرے اگر ابھی کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی بیمار پڑ جائے، نہ آپ سردی دیکھیں گے، نہ رات دیکھیں گے، نہ کچھ دیکھیں گے، فوراً اٹھ کر ایک دم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ وہ رب جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور آپ اللہ اس کے رسول سے کس قدر بے مروتی کرتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہے۔ جس دین مصطفیٰ کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے قاری محراب صاحب ساتوں دن 24 گھنٹے ساتوں دن پورے مہینے، سال کے 12 مہینے میں خود بھی بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کے گھر میں ان کی اہلیہ، ان کی وائف بھی اسلام کی بچیوں کو دین مصطفیٰ سکھا رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ بھی کوئی بزنس کر لیتے، کوئی دکان کر لیتے، کہیں کوئی جاب کر لیتے، پیسہ ملتا، اتنا بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خود بھی محنت کر رہے ہیں، اہلیہ بھی محنت کر کے سینکڑوں بچیوں کو شہزادی فاطمہ زہرا کی تعلیم دے رہی ہیں، ان کی حیات طیبہ پڑھا رہی ہیں۔ یہ دین کی کتنی بڑی خدمت ہے، مگر آپ لوگ اس خدمت کا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا، اگر یہی قاری صاحب کو ان کو سمجھنا ہے تو نیوریا چلو، جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، آج بھی وہاں کے لوگ ان کو مہمان بلا کر اپنے یہاں پر جلسوں میں بلاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کہیں جلسہ ہوتا ہے، قاری محراب صاحب کو بلایا جاتا ہے، بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، بہت اچھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، مگر افسوس کہ محلے بستی کے لوگ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ اس میں گھاٹا قاری محراب صاحب کا نہیں ہے، اس میں گھاٹا آپ کا ہے۔ یہ مجلس قاری محراب صاحب کی نہیں ہے، یہ بزم، یہ مجلس، یہ محفل مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ سبحان اللہ، یہاں سبحان ذکر اللہ۔ قاری محراب کا نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے، یہاں ذکر اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے۔ جس محفل میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو، اس محفل میں بیٹھنا بھی ثواب اور عبادت لکھا جاتا ہے۔ لہذا میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو حضرات اب تک جلسگاہ میں تشریف نہیں لائے ہیں اس محلے کے، اگر میری آواز ان کے کانوں سے جا کر ٹکراتی ہو، ان سے میری مؤدبانہ اپیل ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ جلسگاہ میں تشریف لائیں اور باہر کے آنے والے مہمانوں کے تقریر اور نعت و منقبت کو سماعت فرمائیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شرعی نقطہ نظر سے خواتین کو پردے میں بیٹھنا چاہیے اور سننا بھی ضروری ہے، پردہ بھی ضروری ہے اور دین کی باتوں کو سننا بھی ضروری ہے۔ بہرحال سبھی لوگ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ پردے میں ہیں، اور میری گزارش ہے کہ مفتی صاحب ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے، تو آپ لوگ پردے کا مکمل اہتمام رکھیں، بے پردگی نہ ہونے پائے۔ قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت، قاری محراب صاحب یہ مدرسہ کیوں چلا رہے ہیں، بچوں کو حافظ کیوں بنا رہے ہیں، ان کی اہلیہ بچیوں کو عالمہ قاریہ فاضلہ کیوں بنا رہی ہیں؟ پورے علاقے کی بچیاں آ کر یہاں پر علم دین حاصل کرتی۔ آج انگلش میڈیم اسکول میں اپنی بچی کو اگر آپ بچوں کو پڑھائیں گے، مہینے پر کم سے کم 3-4 ہزار روپے سے کم خرچہ آج کے وقت میں اچھے اسکول کا نہیں ہے۔ اس کے باوجود
तुम्हारा बच्चा या बच्ची इतनी महज़्ज़ब, इतनी शाइस्ता, इतनी सिविलाइज, इतनी पुरकल्चर नहीं हो सकती जितना कि तहजीब याफ्ता इनके मदरसे में फ्री तालीम हासिल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सभी वालिदैन से कयामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुमने अपने बच्चे को हाई स्कूल इंटर क्यों नहीं कराया, तुमने अपने बच्चे को सीबीएसई सीएससी में क्यों नहीं पढ़ाया। कयामत के दिन अगर सवाल होगा हर एक माँ बाप से, तो ये सवाल होगा कि तुमने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया कि नहीं। कयामत के दिन ये सवाल होगा कि ऐ माँ, तेरी गोद में हमने ये बच्चे दिए थे, तूने अपनी बच्चियों को कुरान और दीन सिखाया कि नहीं सिखाया। अगर तुमने अपने बच्चे और बच्चियों को कुरान नहीं पढ़ाया है तो कयामत के दिन आपकी पकड़ होगी। अगर इन बच्चे और बच्चियों ने कह दिया कि ऐ अल्लाह, हम तो छोटे थे, हमें समझदारी नहीं थी, हमारे माँ बाप ने मदरसा नहीं भेजा, हमारे माँ बाप ने आलिमा नहीं बनाया, हमारे माँ बाप ने हाफिज नहीं बनाया, रब्बे करीम माँ बाप से पूछेगा, ऐ बंदे बता, मैंने तुझे ये नेक बच्चे दिए थे, तूने इनको आलिम क्यों नहीं बनाया, तूने इनको हाफिज क्यों नहीं बनाया, तूने इनको दीन की शहजादी क्यों नहीं बनाया। तो कयामत के दिन माँ बाप की भी पकड़ होगी, जो माँ बाप अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते। दुनिया की तालीम भी देना जरूरी है, मैं दुनिया की तालीम के मुखालिफ नहीं। हाई स्कूल कीजिए, इंटर कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, प्रोफेशनल डॉक्टर बनिए, मास्टर बनिए, सब कुछ बनिए। दीन तुम्हारी दुनिया की तरक्की में रुकावट नहीं करता। दीन, पर्दा, अमल तुम्हारी दुनिया की जिंदगी को भी कामयाब बनाता है और आखिरत की जिंदगी को भी कामयाब बनाता है। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आप बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, गुजरात के इलाकों में चले जाओ और दूसरे इलाकों में चले जाओ, बड़े बड़े लोग तरस रहे हैं, परेशान हैं कि हम अपनी बच्चों के अंदर तालीम दिलाते हैं। हमारे अजीज दोस्त हैं फरीदी साहब लखनऊ में, बहुत बड़ा उनका डिग्री कॉलेज चलता है, बीएड का कॉलेज चलता है। वो अभी हमारी मुलाकात हुई है कॉन्फ्रेंस में, प्रोग्राम में, बोले हजरत हम परेशान हैं लखनऊ के अंदर, बरेली ये मरकज़े शहर आला हजरत है, यहाँ इल्म के दरिया, इल्म के समंदर हैं। हर गली हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं तुमको दीनी मदरसे मिल जाएंगे, मगर बड़ी बड़ी जगहों पर ये दीन का माहौल बहुत कम है। फरीदी साहब बहुत बड़े काबिल आदमी हैं, बहुत बड़ी पढ़े लिखे हैं, डिग्री कॉलेज चलाते हैं। बोले हजरत मेरी बच्ची जवान हो रही है, समझदार, मैं परेशान हूं कि अपनी बच्ची की इज्जत को बचाऊं या उसको तालीम दिलाऊं। बोले आज दुनियावी तालीम देने का मतलब बच्चियों की इज्जत के साथ बहुत कम इदारे ऐसे हैं जहां हमारी बच्चियों का किरदार महफूज रखकर उन्हें तालीम मिल जाए। बहुत बड़ी खुशनसीबी है और कारी मेहराब साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। आप समझें या ना समझें कि ये केले इलाके की बच्चियों को जिस तरीके से एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के अंदर छुपाकर उनकी परवरिश करती है, चील कौओं से बचाती है, कुत्ते बिल्ली से बचाती है, कहीं मेरे इन बच्चों को जिन्हें उड़ना नहीं आ रहा है, जिन्हें चलना नहीं आता है, कहीं कोई इन पर आकर हमला ना कर दे, बिला तमसील बिला तशबीह। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि माँ बाप ने पैदा किया है, माँ बाप पालते हैं, मगर जिंदगी गुजारने का तरीका घर से नहीं मिलता, स्कूल और मदरसे से। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये कारी मेहराब साहब, इनकी अहलिया का वाकई मैं तहे दिल से इनका एहतराम इसलिए करता हूं कि लोग अपनी बैंक बैलेंस की परवाह करते हैं, लोग अपने घरों को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लोग अपना बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, मगर मैं देख रहा हूं कारी मेहराब साहब को, इन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया है और अपनी अहलिया की जिंदगियों को भी प्यारे मुस्तफा की इन शहजादियों के लिए वक्फ करके दिन रात ये कोशिश करते हैं कि दीन मुस्तफा घर घर तक पहुंच जाए और हमारी बच्चियों के सीने ईमान की रोशनी से मामूर हो जाए।
ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، فرق ہوگا کفن پر. سبحان اللہ سبحان انہوں نے اللہ. اپنی زندگی کو بنا لیا اور الحمدللہ امامت کرتے ہیں. 5 وقت کی نماز میں پابندی سے جانا، آپ غور تو کریں. مگر نہ جانے کیا ہماری بربادی کا سبب یہ ہے کہ ہم قدردان لوگوں کی قدر نہیں کرتے. یہی تعلیم دلانے کے لیے جو آج بچیاں یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایسا مدرسہ کھولنے کے لیے اور ایسے استاد کو بلانے کے لیے لاکھوں روپے پڑتا اور اس کے بعد 15-20 ہزار روپے خرچ کر کے ایک استاد کو رکھنا لوگوں کو مل پاتی. مگر چونکہ بتری کے رہنے والے ہیں، آپ کے بیچ کے ہیں، نہ کھانا کھلانے کی پرواہ ہے، ایک فکر ہے، نہ ان کے رہنے سہنے کے انتظام کی فکر ہے، نہ ان کے تنخواہ کی فکر ہے. خود ہی بیچارے اپنی تنخواہ کا بھی انتظام کریں، خود ہی بچوں کے کھانے کا انتظام کریں، خود ہی بچیوں کے لیے تعلیم کا انتظام کریں. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لے. بے شک بے شک. جس سے کی شادی کو کوئی 50 سال کے نہیں ہو گئے، یہ جوانی کی عمر ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی فیملی لائف میں مستیاں کروں، ہر ایک کا دل چاہتا ہے. مگر واہ رے اللہ تیری مہربانی کہ تو نے حافظ صاحب کو اپنے دین کے لیے لگا لیا، قاری صاحب کو اپنے دین کے لیے لگا لیا، خود بھی لگ گئے، ان کی اہلیہ بھی لگ گئی، کرتے چلے جا رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص احسان ہے. انہیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ دین کا کام لے رہا ہے. ان سے سینئر لوگ موجود ہیں، ان سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں، ان سے زیادہ مالدار لوگ موجود ہیں، مگر اللہ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے. یہ فیض ہے کہ انہوں نے پڑھا. پیارے آقا کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. کسی بھی انسان کے اندر کمی نکالنا بہت آسان ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نوجوان ہیں، دین کا کام کرنا صرف عالم اور مولاناؤں پر فرض نہیں، حفاظ اور علماء پر فرض نہیں، دین کا کام ہر ایک مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. خود بھی دیندار بنو اور دین پھیلانے کا کام بھی کرو. کمی نکالنا بہت آسان ہے. ایک مثال دے دوں میں آپ کو. ایک مصور آرٹسٹ نے ایک پکچر بنائی ایک بورڈ پر. ایک پکچر بنانے کے بعد اس نے چوراہے پر لٹکا دی پکچر اور اس کے نیچے لکھا کہ اس کے اندر لوگ کمیاں نکالیں، کمیاں بتائیں کہ کیا کیا کمیاں ہیں. وہیں اس نے پین رکھ دیا اور ایک کھمبے پر تصویر بنائی، بنا کر ٹانگ دی اور کہا کہ اس میں کمیاں نکالیں. جو آدمی بھی چوراہے سے گزر کر جاتا دیکھتا کہ اس میں کمیاں بتائیں، قلم اٹھاتا لکھ دیتا کہ اس کی ناک تھوڑی سی ایسی ہے. کوئی آتا لکھتا کہ اس کی آنکھ تھوڑی سی ایسی ہے. کوئی آتا لکھتا کہ اس کا چہرہ تھوڑا سا ایسا ہے. کل ملا کر ایک ہفتے میں اس کی پوری تصویر کمنٹ سے کریکشن سے بھر گئی. سینکڑوں کمیاں نکل کر آ گئی اس کے اندر کہ یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. اس کے بعد تصویر کو ہٹایا. ہٹانے کے بعد گھر پر لے گیا اور ایک سادہ بورڈ لے جا کر کھمبے پر ٹانگ دیا اور قلم لگ دیا اور اس پر لکھ دیا کہ اس جیسی تصویر اس بورڈ پر کاغذ پر بنائیں. ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزر گیا، ایک بھی کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ جو قلم اٹھا کر اس جیسی تصویر بنا دے. عیب اوروں کے جو چنتے ہیں وہ خود کو دیکھیں. عیب اوروں کے جو چنتے ہیں وہ خود کو دیکھیں. منہ نہ اٹھ پائے گا جب خود پہ نظر جائے گی. بے شک بے شک حق بات. منہ نہ اٹھ پائے گا جب خود پہ نظر جائے گی. تصویر میں کمیاں نکالنا بہت، تصویر بنانا بہت مشکل ہے. قاری صاحب میں کمیاں ہو سکتی ہیں، لوگوں کو قاری صاحب سے شکایت ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ایک طرف کمیاں ہیں اور ایک طرف کارنامہ ہے.
جو بہترین دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان خدمت کے سامنے کمیوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کمیوں کو مت تلاش کرو، اچھائیوں کو تلاش کر کے ساتھ دو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کا بدلہ تمہیں بہتر عطا فرمائے۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ مدرسہ فیضان اولیاء کی قدر کریں، 10 روپے 20 روپے 100 روپے سے جب بھی آپ چاہیں۔ کتنا بڑا کام خاص کر کنکریائی کے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ صبح کو گھر سے نکلے، زندگی کا مقصد یہ سمجھ لیا، جبکہ زندگی کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے۔ اے میرے نوجوانوں، بڑا غور سے سننا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، حادثے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں۔ گھر سے نکلنے کے بعد گارنٹی نہیں کہ گھر کو واپس آ جاؤ گے۔ حالات بہت نازک ہیں۔ اپنی زندگی گزارنا ہے تو دینی زندگی گزارو، دیندار بن کر زندگی گزارو۔ اس دنیا داری کی زندگی میں 30 سال 40 سال 50 سال کی عمر گزار دی، مگر دنیا کرتے ہوئے کچھ ملا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہے؟ سنا ہو۔ مثال دے رہا ہوں، سکندر بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں پر سورج ڈوبتا ہے پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت غور سے سنیے گا، خاص کر وہ نوجوان جو دینداری سے دلچسپی کم رکھتے ہیں۔ پوری دنیا کا بادشاہ، جہاں سے سورج نکلتا جہاں ڈوبتا تھا، پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا، اس نے اپنے وزیروں کو وصیت کی کہ اے میرے وزیروں سنو، جب میرا جنازہ لے کر چلو تو میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے اندر چھپا دینا، کفن سے باہر نکال دینا۔ جب جنازہ لے کر نکلتے ہیں، ہر ایک مردے کے ہاتھ کفن کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ سکندر بادشاہ نے کہا کہ جب میرا جنازہ لے کر چلو تو میرے دونوں ہاتھ میرے کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیروں نے عرض کیا بادشاہ سلامت، اس میں کیا راز ہے؟ دنیا کے تمام جنازے جب نکلتے ہیں ان کے ہاتھ ان کے کفن کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ کفن سے باہر نکالنے کی کیوں ہدایت کر رہے ہیں؟ اے میرے پیارے بھائیوں، دنیا کرنے والوں، دولت کرنے والوں، اللہ اس کے رسول کو اس 4 دن کی زندگی کے لیے بھولنے والوں، سنو سکندر بادشاہ کا جواب سنو۔ پوری زندگی تم نوٹ اکٹھا کر کے اپنے کمرے بھر لینا، سکندر بادشاہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سکندر بادشاہ جس کی پوری دنیا پر حکومت تھی، وہ ہدایت کرتا ہے کہ جب مجھے جنازہ لے کر چلو میرے کفن سے ہاتھ باہر نکال دینا۔ وزیروں نے پوچھا بادشاہ سلامت ایسا کیوں؟ تو وہ سکندر بادشاہ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام میسج دیتا ہے، یہ سندیش دینا چاہتا ہے، بولا کہ میں اپنے ہاتھ اپنے کفن سے اس لیے باہر نکالنا چاہتا ہوں کہ سکندر جیسا بادشاہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کوئی چیز قبر میں لے کر نہیں جا رہا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی، مرنے کے بعد قبر میں اگر کچھ کام جائے گا، کچھ چیزیں جائیں گی تو تمہاری نیکیاں ہوں گی، تمہاری نمازیں ہوں گی، تو کے بعد قبر میں تمہارے کام آئیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ بزنس بھی کرو، آپ روزگار بھی کرو، آپ تجارت بھی کرو، مگر پہلے مسلمان بن جاؤ۔ نماز کی فکر کرو، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ کر ہمیں جکڑ لے گا۔ موت کا خیال کرو، موت سے ڈرو۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر انسان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد میں موتیں ہو رہی ہیں، اشارے میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزارو۔ بولنے کے لیے ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو دینی زندگی بناؤ۔ اس زندگی کا 4 دن کی زندگی ہے، موت پر حق ہے۔ اور ذرا دیکھو، غفلت میں مت جیو۔
غفلت میں آپ مجھے بتاؤ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میری ماں بہنیں بھی بتائیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ زندگی کا بھروسہ ہے؟ کوئی کہہ دے گا یہ؟ ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ بالکل کتنے واقعات آپ شاید موتیں ایسی سنتے ہیں کہ ارے ابھی ہمارے سامنے بیٹھے تھے 10 منٹ پہلے۔ دنیا 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 کی زندگی۔ میری ماں بہنوں، نماز کا تمہیں خیال نہیں، پاکی کا تمہیں خیال نہیں، بچوں کی تربیت کا خیال نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے جب ہم مارکیٹ میں راستوں میں دیکھتے ہیں کہ 60 سال کی بزرگ عورت نقاب منہ ڈھک کے جا رہی ہے اور 15-18 سال کی بیٹی جوان منہ کھول کر بے پردہ جا رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ 60 سال کی بوڑھی عورت کو پردے کی کیا ضرورت؟ حالانکہ کرنا چاہیے، لیکن جس کے لیے ضروری ہے جوان بیٹی کو بے پردہ لے کر جا رہی ہے۔ مزارات پر جانا عورت کے لیے سخت منع ہے، مگر جا کر دیکھیے مزاروں پر عورتوں کی بھیڑ لگی ہے۔ تعویذات دینے والوں کے یہاں جائیے، بے پردہ بیٹیوں اور عورتوں کی بھیڑ لگی ہے۔ شریعت ان تمام، آپ کو اگر اپنی گھر میں کوئی مجبور ہے، گھر میں کوئی پریشان ہے، وہ کام کرو، وہ منتیں مانو کہ جس کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ شریعت مزار پہ جانے سے منع کرتی ہے تو منع ہے، شریعت بے پردہ جانے سے منع کرتی ہے تو منع ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آپ اپنے من میں جتنا چاہو کر لو۔ جمعرات کے دن دیکھو ڈولچی میں کھیر بھری ہے اور لڑکی ہے، عورت ہے، بچے ہیں، جا رہے ہیں، بالکل نہ نماز نہ وضو نہ پاکی، کسی چیز کا کوئی خیال نہیں، جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ شریعت کے خلاف کام کر رہی ہو آپ، اور اسے آپ نیکی سمجھ رہی ہو۔ اور اس سے بھی بڑی بات، سمعی علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ عالمہ صاحبہ یہاں رہتی ہیں، ان سے معلوم کریے، عورت کا شوہر کی بغیر اجازت گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ سائیکل سے تانگا لے کر، رکشہ لے کر، ٹک ٹک لے کر، مزدوری کر کے، نقاب اوڑا، بچی کو لیا، صاحب جا رہی ہیں، اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ جانتی ہو کہ آپ کو یہ دین اسلام کیسے ملا؟ ہماری اسلام کی شہزادیوں نے دین کے لیے کتنی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، کتنی بڑی قربانیاں۔ آؤ میدان کربلا میں حضرت زینب کس پاکیزہ خاتون کا نام ہے؟ حسین کی بہن کا نام ہے۔ کون زینب؟ کیا پیغام دیا کربلا کی سرزمین سے؟ حضرت زینب ہیں۔ ذرا 2-3 منٹ دل تھام کے میری بہنوں اس واقعے کو سنو۔ کربلا کے امام حسین کو ہم یاد کرتے ہیں۔ آج کل ہماری بہنیں یہ سمجھتی کہ امام حسین کو ماننے کا مطلب اپنے بچوں کو فقیر بنا دو، ہرے کپڑے بنا دو، نہیں۔ آؤ دیکھو کربلا کے ماننے والوں کا کیا مطلب ہے، شہیدان اسلام کو ماننے کا کیا مطلب ہے۔ 10 محرم کی تاریخ ہے، کربلا کا میدان ہے، کربلا کے میدان میں یکے بعد دیگر تمام لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ اکبر شہید ہو رہے ہیں، قاسم و عباس شہید ہو رہے ہیں، اون و محمد شہید ہو رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام نبی کے گھر والے یکے بعد دیگر چھوٹے بڑے میدان کربلا میں دین کی خاطر قربان ہو رہے ہیں۔ جب تمام لوگوں کی قربانیاں ہو گئی، شام کو عصر کی نماز کے بعد امام حسین بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے بھی تلوار اٹھا کر میدان میں چلے جاتے ہیں۔ امام حسین بھی کربلا کی سرزمین پر شہید ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تمام چام ناموں سے رسالت شہید ہو جاتے ہیں، نبی کے گھرانے کے یہ جوان شہید ہو جاتے ہیں، خیمے کے اندر بالکل تاریکی چھا گئی ہے، بالکل مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ ایسی مایوسی کے عالم میں 10 محرم کی شام کو عشاء کی نماز کے بعد اللہ اکبر، کتنا خطرناک منظر ہوگا، دل کانپ جاتا ہے۔
امام حسین کا لاشا پڑا ہے، دوسری جانب علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، تیسری جانب زینب کے آن و محمد پڑے ہیں، ننھے سے علی اصغر کے لاشیں پڑے ہیں۔ ایسی لاشوں کے ڈھیر کو اکٹھا کر کے خیمے کے پاس حضرت زینب تلوار لے کر امام حسین کی لاشوں پر پہرا دے رہی ہیں۔ اللہ اکبر، دل تھام کے سنیے گا، پردے کی ہے حضرت زینب ہے، امام حسین کی بہن ہے، جو کربلا کے میدان میں خیمے میں لاشوں پر پہرا دے رہی ہیں۔ رات کا وقت ہو گیا ہے، ان ظالم یزیدیوں نے خیموں میں آگ لگا دی۔ زینب کے سر پر جو چادر تھی، کم وقت یزیدیوں نے اس چادر کو بھی زینب کے سر سے چھین لیا۔ زینب اپنے سر کے بالوں کو چہرے پر گرا کر پردہ کر کے ہاتھ میں تلوار لے کر اپنے بھیا بھتیجے اولاد کی لاشوں پر پہرا دے رہی ہے۔ رات کا وقت جب کافی گزر گیا، زینب کیا دیکھتی ہے کہ ایک گھڑ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر نقاب چہرے پر ڈالے ہوئے ہے، ایک گھڑ سوار گھوڑے سے آ رہا ہے۔ زینب گھبرانے لگی، زینب پریشان ہونے لگی کہ رات کی تاریکی ہے، آج زینب کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، یہ آنے والا کون ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو زینب کی بے پردگی ہو جائے۔ اللہ اکبر، زینب کا وہ منظر دیکھو کتنا دل دہلانے والا تھا کہ سر پر چادر نہیں ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے گھر کے لوگوں کے لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہیں۔ اے زینب تیری ہمت کو سلام، اے زینب تیرے اسلام پر عمل کرنے کو سلام۔ زینب گھبرا رہی ہے کہ یہ گھوڑے سے آنے والا چہرہ ڈھک کر کون آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو بے پردگی ہو جائے، آنے والا قریب آتا جا رہا ہے۔ زینب نے کہا آنے والے رک جا، زیادہ قریب مت آنا، مگر قریب آنے والا آ رہا ہے، گھوڑے سے قریب آ رہا ہے۔ زینب گھبرا گئی، زینب پریشان ہو گئی کہ آخر یہ کون آ رہا ہے۔ زینب کی چیخ نکلتی ہے، زینب آواز دیتی ہے، اے آنے والے رک جا، تجھے میرے نانا جان کا واسطہ، آج زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، آج میرا بھیا حسین نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری بے پردگی ہو جائے، میرا بھیا حسین کہے گا زینب آج میں نہیں تھا تو تو نے بے پردگی کر دی، آنے والے رک جاتا۔ زینب نے جیسے ہی نانا جان کا نام لیا، گھوڑے پر آنے والا گھوڑے سے اترتا ہے، اترنے کے بعد اپنا ہے اور اٹھانے کے بعد کہتا ہے، اے میری بیٹی زینب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں تیرا باپ علی ہے جو تیرے لیے چادر لے کر میدان۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹی ہو تو زینب جیسی اپنے بھیا بھتیجوں کے لاشوں کی فکر نہیں کر رہی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ زینب کربلا کے میدان میں اگر پرواہ کر رہی ہے تو اپنے پردے کی پرواہ کر رہی ہے۔ اور باپ ہو تو علی جیسا، جوان علی اکبر قربان ہو گیا، علی نہیں آئے، علی اصغر قربان ہو گئے، علی نہیں آئے، علی اکبر قربان ہو گئے، علی نہیں آئے۔ زینب پوچھتی ہیں ابا جان جب میرے ننھے سے علی اصغر شہید ہو رہے تھے تم کیوں نہیں آئے؟ جب عباس کے بازو کٹ رہے تھے تم کیوں نہیں آئے؟ جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے ابا جان تم کیوں نہیں آئے؟ تو باپ ہو تو علی جیسا، علی فرماتے ہیں کہ وہاں پر سر کو کٹانا دین کو بچانا تھا اور تیرے لیے چادر لانا بھی دین کو بچانا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹیاں ہو تو زینب جیسی ہو، باپ ہو تو علی جیسا ہو۔ اے میرے ماں باپ، آپ پر فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اپنی بچیوں کو شہزادی اسلام بنائیں۔ قیامت کے دن اسی کا سوال آپ سے کیا جائے گا۔ ایک بار نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں وقت کی وجہ سے بولتا رہا، اجازت لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ ایسے مدرسوں کی قدر کرو، ایسے لوگوں کی قدر کرو
اگر نہ قدری کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے حدیث شریف، آخری 2-1 منٹ، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جس بستی سے کوئی طالب علم گزر جائے، بچہ حافظ یا عالم کرنے والا ہے، کسی بستی سے گزر جائے، اس بستی کے قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھا لیا جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک طالب علم کسی بستی سے گزر جائے، اس کا اتنا بڑا فائدہ، اور جہاں طالب علم 24 گھنٹے جس بستی میں رہتے ہوں اس بستی کے لوگوں کو کتنا ثواب ملے گا۔ بے شک، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے اور اس میں پڑھنے والے رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ جس بستی میں رسول اللہ کے مہمان ٹہلتے پھرتے ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، اس بستی پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم نازل ہوتا ہوگا۔ اس لیے اے میری پیاری بستی کے لوگوں، مدرسے کی قدر کرو، قاری صاحب کو زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، اگر یہ نہ بنا سکو تو قرآن شریف کی تعلیم ضرور دو۔ نوجوان جو لوگ قرآن نہیں پڑھ پائے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، حافظ خضوت صاحب آپ کے ہاں امام ہیں، ان سے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب دنیا کی ساری چیزیں تمہارا ساتھ چھوڑ دیں مگر قرآن مقدس سے جب مدد مانگو گے قرآن مقدس تمہاری مدد کرتا نظر۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے جو بیان کیا ہے، بیان کرنے میں قصدن سہون عمدن غلطیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اسپیشلی میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ معاشرے کو سنبھالنے میں، گھر کو اچھا بنانے میں آدمی سے زیادہ عورتوں کا، ماؤں کا رول ہوتا ہے۔ کا ماحول بناؤ، اللہ والے تمہارے گھر سے بھی تمہاری مراد کو سنیں گے اور وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منت فاطمہ مانو، منت فاطمہ، 1 منٹ بس اور لوں گا کہ منت، آپ سوچتی ہو کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہماری زیادہ سنی جائے گی، وہاں جائیں گے تو ہماری زیادہ بن جائے گی، تعویذ لے آئیں گے تو کام ہو جائے گا۔ بے شک تعویذوں میں تاثیر ہو، پہلے آپ کا خود کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر جس گھر میں بے نمازی ہوتے ہیں، تم چاہے 1000 تعویذ ٹانگ دو، کسی تعویذ کا کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک کہ فجر کے وقت گھر والے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز چھوڑ کر، نیکیاں چھوڑ کر، قرآن کی تلاوت کر کے تم دنیا میں جہاں چلی جاؤ خیر و برکت نہیں ملے گی۔ خیر و برکت اگر ملے گی تو نماز میں اور قرآن پاک میں۔ حضرت فاطمہ، 2 منٹ لوں گا بس، حضرت فاطمہ کے بیٹے، پیارے بیٹے، کیا نام ہے فاطمہ کے بیٹوں کا؟ بتائیے، ماں بہنیں بھی دھیان کریں۔ فاطمہ زہرا کے بیٹوں کا نام حسن اور حسین۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، فاطمہ زہرا بہت پریشان، حضرت علی بہت پریشان۔ میں منت بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو آپ منت مانو تو کیسی مانو؟ یہ منت فاطمہ ہے جو فاطمہ زہرا نے مانی۔ بیمار ہو گئے، بڑا پریشان، ٹھیک نہیں ہوئے، امام حسن حسین مرجھانے لگے، حضرت علی بھی پریشان، حضرت فاطمہ بھی پریشان۔ فاطمہ جب ماں ہوتی ہے، ماں کے دل میں اولاد کے لیے بڑی محبت ہوتی ہے۔ فاطمہ زہرا پریشان ہو گئی، تڑپ گئی کہ میرے علی، میرے حسن اور حسین تو مرجھا، لمبا کر دیا۔ رو رو کر فاطمہ زہرا اپنے بچے امام حسن حسین کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگی۔ دعا مانگتے مانگتے فاطمہ زہرا نے سجدے میں ایک منت مانی، اے اللہ تو میرے بچے حسن حسین کو ٹھیک کر دے، میں تیری رضا کے لیے 3 روزے رکھوں۔ فاطمہ زہرا نے منت مان لی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ فاطمہ زہرا نے 3 روزے رکھ کر اپنی منت کو پورا کر دیا۔ اب وہ کیسے روزے رکھے، افطاری کیسے کی، وہ لمبا واقعہ ہے، وہ میں نہیں بتاؤں گا، مگر فاطمہ زہرا نے یہ منت مانی، اللہ نے قبول فرمائی، حسن حسین ٹھیک ہو گئے، فاطمہ زہرا نے 3 روزوں کی منت پوری کی۔ اسے شریعت میں منت کہا جاتا ہے۔ نماز کی منت مانو، نفل کی منت مانو، روزوں کی منت مانو، اسے منت کہا جاتا ہے۔ ہاتھ کی چونی لے جا کر مزار پہ باندھنے کو منت نہیں کہتے، دھاگے کو منت نہیں کہتے، تالے کو منت نہیں کہتے، یہ سب ناجائز کام ہے۔
جائز کام جو فاطمہ زہرا نے ہمیں سکھایا ہے، روزوں کی منت مانو، نفل کی منت مانو، 2-1 روپے 10 روپے صدقہ دے کر بیماریوں کو دور کرو، یہ اسلامی طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرت قاری محراب صاحب کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام۔